ناول تیرے عشق کی چھایا میں، تحریر عروش خان، ایپیسوڈ نمبر 9۔ بھائی کیوں کر رہے ہیں آپ یہ سب؟ سفیان اگلی صبح زرقام کے پاس آیا تھا، جو کل اپنا فیصلہ سنانے کے بعد بھوکا پیاسا اپنے کمرے تک ہی محدود رہا تھا۔ تو اور کیا کروں؟ بے تاثر انداز میں کہتا وہ سفیان کو حیران کر رہا تھا۔ روح ایسا نہیں چاہتی، سفیان نے احتجاج کیا۔ تو کیا اس فیضان سے شادی کرنا چاہتی تھی؟ زرقام نے تندہی سے پوچھا۔ اس کے غصے سے سفیان ہمیشہ ہی خائف ہوا کرتا تھا۔ نہیں، جانتے ہیں آپ، وہ سب اس نے مجبوری میں کہا تھا، سفیان نے حسرت سے جواب دیا۔ تو جب فیضان جیسے شخص کے لیے مصلحتاً راضی ہو رہی تھی تو میرے لیے بھی مجبوری میں ہی صحیح ہاں کر دے گی۔ زرقام نے بات ہوا میں اڑائی، مگر اس کا انداز اٹل تھا۔ اس نے کل سے ہنگامہ مچایا ہوا ہے بھائی، سفیان پھر سے بولا تو زرقام نے ایک اور گھوری سے نوازا۔ جانتا ہوں، اسی گھر میں رہتا ہوں، زرقام نے سگریٹ نکال کر اسے جلاتے ہوئے کہا۔ وہ نہیں مانے گی، سفیان بضد ہوا۔ تو کیا کروں میں؟ جو کر سکتا ہوں وہ کر رہا ہوں، اب اگر روحا کو اپنا اور ہمارا خیال نہیں ہے تو وہ انکار کر دے، زرقام نے کہا اور سگریٹ کا کش لیتا کمرے اور پھر گھر سے ہی نکل گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ بات سفیان یقیناً روحا سے کرے گا اور ایسا ہی ہوا تھا۔ کچھ ہی دیر میں سفیان نے وہ بات حرف بحرف روحا کو سنائی تھی جس نے ایک بار پھر ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا۔ زرقام باہر سے واپس آیا تو ماں کو قیام گاہ میں پریشان حال سا بیٹھا دیکھا۔ ماما آپ ٹھیک ہیں؟ زرقام کو وہ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، اس لیے فکر مندی سے پوچھا۔ معلوم نہیں بیٹا، بس روحا کو لے کر بہت پریشان ہوں، وہ کچھ سمجھ نہیں رہی، پہلے تم سمجھا لیا کرتے تھے مگر اب تو وہ تمہاری بھی نہیں سنے گی، شازیہ نے نم لہجے میں کہا۔ آپ فکر مت کریں ماما، سب ٹھیک ہو جائے گا، میری وجہ سے آپ سب کو بہت کچھ فیس کرنا پڑا، میں بہت شرمندہ ہوں۔ زرقام نے ماں کے ہاتھ تھامتے ہوئے شرمندگی کا اظہار کیا۔ نہیں بیٹا، شرمندہ مت ہو، یہ سب تو قسمت میں لکھا تھا، مگر اب میری بس ہو گئی ہے، مجھ سے اپنے بچوں کی تکلیف مزید نہیں دیکھی جاتی، تم وعدہ کرو مجھ سے سب ٹھیک کر دو گے؟ شازیہ نے روتے ہوئے زرقام کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامتے پوچھا تو وہ سر ہلاتے ہوئے ان کے یقین دہانی کروانے لگا، جبکہ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ وہ سب ٹھیک کیسے کرے گا، مگر وہ ماں کا خود پر بھروسہ نہیں توڑ سکتا تھا۔ باپ کے جانے کے بعد سے اس نے ہی تو سب سنبھالا تھا، سبھی کی پریشانیاں دور کی تھیں، مگر اب کی بار پریشانی اس پر آئی تھی جس کے اثرات اس کے گھر والوں پر بھی مرتب ہو رہے تھے، اور یہی چیز اس کی تکلیف کا باعث تھی۔ سفیان کچھ فاصلے پر کھڑا سنجیدگی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے کبھی اتنا بے بس محسوس نہیں کیا تھا جتنا وہ اب محسوس کر رہا تھا، جہاں ایک طرف روحا کی فکر تھی تو دوسری طرف زرقام اور شازیہ کی۔ بیٹا ماہی سے بات کرو، وہ روحا کی دوست ہے، وہ سمجھ، شازیہ بیگم نے زرقام سے کہنا چاہا، مگر زرقام نے ان کی بات مکمل ہونے سے قبل ہی جواباً کہا۔ وہ نہیں سمجھے گی ماما، کوئی نہیں سمجھے گا، یہ حالات جیسے بدلے ہیں نا ماما، ہر کسی کی سمجھ بوجھ چھن گئی ہے، زرقام نے مایوسی سے کہا، اور یہ چیز سفیان اور شازیہ کو بھی برابر مایوسی کا شکار کر رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا میرے بچے، میں جانتی ہوں تم اور ماہی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو، میں تم سے تمہاری خوشیاں نہیں چھیننا چاہتی، مگر روحا کے لیے میرا دل دکھتا ہے، اسے ایسے حالات میں کیسے کسی کے بھی حوالے کر دوں؟ شازیہ نے روتے ہوئے اپنے دل کی بات کہی۔ ماما آپ پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، ابھی جو ہو رہا ہے وہ ہونے دیں، ایک بار ان لوگوں کی زبانیں تھم جائیں پھر ہم دیکھ لیں گے کہ کیا کرنا ہے، پھر جو روحا چاہے گی وہی کریں گے، زرقام نے ماں کو تسلی کروائی، مگر خود اس کے اندر بے چینی اور اضطراب ہر گزرتے پل کے ساتھ بڑھ رہا تھا۔ وہ ماہی کو بھی تو خفا کر چکا تھا جس سے وہ محبت کرتا تھا اور شادی کرنے جا رہا تھا، اور اب وہ روحا سے نکاح کے لیے بھی ہاں کر چکا تھا۔ وہ کل سے اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی، یہ اس کے احتجاج کا طریقہ تھا کہ وہ بھوکی پیاسی اپنے کمرے میں بند تھی، اور وہ بھوکی کتنی کچی تھی سبھی جانتے تھے۔ شازیہ نے بھی اسے بہت سمجھایا مگر وہ نہ مانی، سفیان کی بھی کوششیں ناکام ہو چکی تھیں، اور سفیان کے کہنے پر سمرہ بھی اس سے کافی بار بات کر چکی تھی، جو ان دنوں اپنی شادی کی شاپنگ کے لیے پاکستان گئی ہوئی تھی۔ زرقام جو پہلے ہی بے حد پریشان تھا، روحا کی حرکت اور ماں کی بگڑتی طبیعت نے اسے روحا سے بات کرنے پر مجبور کیا تھا۔ ماں کو اس کے کمرے میں لٹا کر روحا کے کمرے میں آیا اور دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ روحا تو اس دستک کے انداز کو بھی پہچانتی تھی، مگر پھر بھی اس کا دروازہ کھولنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ باہر جو بھی ہے مجھے کچھ نہیں چاہیے، پلیز مجھے تنہا چھوڑ دیں، روحا نے بلند آواز میں کہا تو وہ سر جھٹک گیا، وہ اتنی ضدی تو کبھی نہیں تھی۔ روحا پلیز اوپن دی ڈور، مجھے بات کرنی ہے، اس نے نرم لہجے میں کہا جس کا روحا پر کوئی اثر نہ ہوا۔ میں نے کہا نہ جائیں یہاں سے، مجھے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، وہ برہمی سے گویا ہوئی، مگر اگلے ہی پل ڈور نوب میں چابی گھومنے کی آواز آئی۔
میں ڈور ان لاک کر کے اندر آ رہا ہوں. مجھے امید ہے اس کے بعد تم مجھ پر اپنی پرائیویسی میں مداخلت کا الزام عائد نہیں کرو گی. زرغام نے حتمی لہجے میں کہا تو روحا کو اس شخص کی ضدی طبیعت پر غصہ آیا. وہ کچھ معاملوں میں ضدی اور خود سر تھا، یہ بات روحا جانتی تھی، مگر اپنے گھر والوں کے لیے وہ شخص بہت نرم دل تھا، اور اب اس کا یہ ضدی انداز روحا کو ایک آنکھ نہیں بھایا تھا. زرغام جیسے ہی دروازہ کھول کر اندر آیا تو روحا ایک جھٹکے سے اس کی جانب آئی اور بھنا کر پوچھا، کیا سوچ کر آپ نے مجھ سے نکاح کے لیے ہاں کی؟ چاہتے کیا ہیں آپ؟ اس سارے میں سے چھٹکارا چاہتا ہوں، زرغام نے سلجھے انداز میں کہا. واہ، کیا طریقہ ڈھونڈا ہے؟ روحا نے طنزیہ انداز میں ہاتھ جھلایا. تو کیا کرتا؟ تمہاری طرح واویلا مچا کر بات بڑھاتا؟ زرغام نے پرسکون لہجے میں سوال کیا اور روحا کا سکون غارت ہوا. میں واویلا مچا رہی ہوں؟ وہ دہکتے لہجے میں پوچھتی اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگی. تو کل سے بھوکے پیاسے کمرے میں بند ہونے کا کیا مطلب؟ زرغام نے ابرو تان کا سوال کیا تو وہ سر ہلاتی چند قدم آگے بڑھی. سفیان سے کیا کہا آپ نے کہ مجھے آپ کی اور خالہ کی پرواہ نہیں؟ روحا نے جواب دینے کے بجائے الٹا وہ بات کی جو کل سے اس کا دل جلا رہی تھی. بس ایسے ہی کہہ دیا. زرغام نے نظر چراتے بہانہ گھڑا. ابھی اس کا مقصد روحا کو مزید خفا کرنا نہیں تھا بلکہ منانا تھا، اور بس ایسے ہی نکاح کے لیے ہاں کر دیا. طنزیہ انداز اور کھا جانے والی نظریں زرغام کو حیران کر رہی تھیں. ہاں، وہ اسے دیکھتا بس اتنا ہی بول سکا، کیونکہ اس نکاح کے لیے ہاں کرنا اور اس وقت روحا کی ہاں میں ہاں ملانے کے علاوہ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا. تو انکار کر دیں، میں کسی سے بھی نکاح کر لوں گی مگر آپ سے نہیں. مجھ سے میری دوست کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کا کہہ رہے ہیں آپ لوگ؟ روحا نے حتمی لہجے میں کہا جسے زرغام نے کوئی اہمیت نہ دی. روحا، یہ بس مصلحتاً ہونے والا ایک نکاح ہے اور کچھ نہیں. ایک بار یہ ہنگامہ ختم ہوا تو میں وہی فیصلہ کروں گا جو تم چاہتی ہو. زرغام نے اسے سمجھانے کی نیت سے کہا. جب یہ سب ضرورتاً ہو رہا ہے تو آپ ہی کیوں، کوئی اور کیوں نہیں؟ روحا نے پھر سے چلا کر پوچھا. مگر جواباً سخت لہجے میں دیے جانے والے جواب اور زرغام کی بات کے درست ہونے نے اسے بے زبان کیا تھا. کیونکہ میں تمہیں لے کر کسی اور پر بھروسہ نہیں کر سکتا. کوئی اور تم سے نکاح کر کے تمہیں یوں ہی جانے نہیں دے گا روحا. مجھ سے نکاح ہوا تو کم سے کم تمہیں اپنے کردار کی صفائیاں نہیں دینی پڑیں گی. یہ ڈر نہیں ہوگا کہ تمہارا منقود تمہیں لے کر کیا سوچتا ہوگا. یہ صرف ایک پیپر میرج ہوگی روحا. میرے لیے تمہاری ہر خواہش مقدم ہے. بس یہ نکاح ہو جانے دو پلیز. ایک بار یہ مسئلہ حل ہوا پھر تم مجھ سے ڈائیورس لے سکتی ہو اور آگے اپنی زندگی میں موو آن کر سکتی ہو. وہ کچھ دیر فہمائشی نظروں سے اسے دیکھتی رہی. تو مجھے ابھی موو آن کرنے دیں، جانے دیں اس گھر سے، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا. وہ بولی تو زرغام کا دل چاہا وہ اپنا ریاض کا سر پھاڑ دے. یہ تھی تمہاری محبت اپنی خالہ امی سے؟ وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ زرغام اور سفیان شادی کر کے اپنے اپنے گھروں میں چلے جانا، کیونکہ میں روحا اور اس کے شوہر کو اپنے پاس رکھوں گی. وہ ہم سے الگ ہونے کو تو تیار تھی پر تم سے نہیں روحا. زرغام نے جذباتی حملہ کیا جو کارگر ثابت ہوا، کیونکہ زرغام کی بات پر روحا کی آنکھوں میں نمی جھلکی. آپ خالہ امی کے لیے میری محبت کو جج نہیں کر سکتے، اور اس بات کو جواز بنا کر آپ مجھ سے نہیں کہہ سکتے کہ میں اپنی سہیلی ماہی کی خوشیاں برباد کر دوں. میں خود غرض نہیں ہوں. وہ رونے لگی تو زرغام کو برا لگا. روحا پلیز ایسے مت رو. وہ کہتے روحا کو کندھے سے تھام کر تسلی دینے لگا. زرغام کے ہاتھ اپنے کندھے پر محسوس کرتے وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی. آئی ایم سوری. وہ شدید شرمندہ ہوا. پہلے تو کبھی اسے اس طرح ایسی احتیاط کا مظاہرہ نہیں کرنا پڑا تھا، اس لیے وہ عادی نہیں تھا. بھائی، وہ ماما. سفیان بوکھلا کر اسے پکارتا روحا کے کمرے میں آیا تو وہ دونوں ایک دوسرے سے نظر چرا رہے تھے چونکے. کیا ہوا ماما کو؟ زرغام کے استفسار کرنے پر روحا کا دل بھی کپ کپایا. ماما کو کچھ ہو گیا ہے، اٹھ نہیں رہی، بے ہوش. سفیان کے بوکھلائے ہوئے انداز میں کہنے کی دیر تھی کہ وہ تینوں ہی شازیہ کے کمرے کی جانب دوڑے. شازیہ ٹینشن اور بخار کی شدت سے بے ہوش ہو گئی تھیں. انہیں ہاسپٹل لایا گیا تو ڈاکٹرز کا خیال تھا کہ ان کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے. ابھی ڈاکٹرز ایمرجنسی میں انہیں لے کر گئے تھے اور ہسپتال کی راہداری میں وہ تینوں فکر مندی سے کھڑے ڈاکٹرز کی جانب سے کچھ سی تسلی کے منتظر تھے. کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے آ کر شازیہ کے ٹھیک ہونے کی اطلاع دی اور ساتھ میں بتایا کہ وہ کسی ذہنی دباؤ کے باعث بے ہوش ہو گئی تھیں اور انہیں بہت تیز بخار بھی تھا. نیز ڈاکٹر نے انہیں شازیہ کا خیال رکھنے اور کسی ذہنی تناؤ کا شکار ہونے سے بچانے کی ہدایت بھی دی تھی. وہ لوگ شازیہ سے ملنے آئے تو تھوڑی ہی دیر میں وہ بے حد کمزور اور لاغر سی دکھنے لگیں. روحا تو انہیں دیکھتے ہی ایک بار پھر روتی ان سے لپٹ گئی اور ان کی ہر بات ماننے کی حامی بھر لی. نتیجتاً اگلے روز ان کے ڈسچارج ہو کر گھر آنے پر امین صاحب اور وحیدہ بیگم کی موجودگی میں نکاح کا وقت مقرر کیا گیا اور 2 دن بعد زرغام اور روحا کے نکاح کی تاریخ رکھ دی گئی.
شازیہ کے کہنے پر امین صاحب نے ہی روحا کے تایا کو فون پر روحا اور زرقام کے نکاح کی اطلاع دی اور وجہ شازیہ کی اچانک طبیعت خراب بھی بتائی۔ روحا کے تایا قاسم خان پہلے تو کچھ مشکوک ہوئے مگر امین صاحب نے بات سنبھال لی۔ قاسم صاحب کو بھی ڈاکٹر نے ایسی کسی خبر سے دور رکھنے کو کہا تھا جو ان کے لیے تناؤ کا باعث بنے اور انہیں فی الحال سفر کی اجازت نہ تھی، مگر انہوں نے اس شرط پر اپنا راضی نامہ دیا کہ روحا اور زرقام کا ولیمہ ان کے آنے پر ہی ہو، جس پر امین صاحب نے انہیں وعدہ تو دے دیا مگر یہ ولیمہ کبھی ہوگا بھی یا نہیں یہ بھی طے پانا باقی تھا۔ نوجوان نسل کے لیے رشتے بنانا اور انہیں توڑنا دونوں ہی بہت آسان تھا، کیونکہ اپنی پسند یا مرضی کے بغیر زندگی گزارنا یا سمجھوتہ کرنا ان کے لیے کوئی آپشن ہی نہیں تھا۔ اس رشتے کا مستقبل سبھی کو نظر آ رہا تھا، یہ بس ضرورت کے ہاتھوں مجبور ہو کر کیا جانے والا ایک نکاح تھا اور کچھ نہیں، اور فی الوقت سبھی نے چپ سادھ لی تھی۔ اگلے 2 دن روحا اور زرقام اپنی اپنی سوچوں میں غلطاں گزار گئے۔ اس دوران زرقام نے ماہی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جو پچھلی بار زرقام کی شاپنگ سے انکار کرنے پر خفا ہو کر لندن چلی گئی تھی، اور پھر زرقام کے لاکھ کوششوں کے بعد بھی اس نے جواب نہیں دیا اور اپنی اس حرکت پر وہ بہت پچھتانے والی تھی۔ ایک نیا سویرا ان کی زندگی کے ایک نئے باب کے ساتھ طلوع ہوا جس کا آغاز روحا اور زرقام کے نکاح سے ہوا۔ امین صاحب وحیدہ بیگم کے ہمراہ شازیہ، سفیان، زرقام اور روحا اپنے علاقے کی مسجد میں آئے تھے۔ چند اور قریبی رشتہ داروں کو بھی وہیں مدعو کیا گیا تھا۔ مسجد میں نکاح کے بعد گھر میں ان سب کے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا۔ روحا بنت عاصم، آپ کا نکاح زرقام نواز ولد نواز خان سے بے عوض 20 لاکھ روپے سکہ رائج الوقت کا طے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ غائب دماغی سے ایجاب و قبول کے مراحل طے کرتی روحا اس وقت ایک جیتی جاگتی انسان نہیں پتھر کی ایک مورت لگ رہی تھی۔ اس کے دماغ میں بس ایک ہی بات چل رہی تھی کہ اس نے اپنی دوست کی جگہ لے لی، اس کا حق چھین لیا، اور کچھ نہیں۔ کب نکاح ہوا، کب شازیہ اور وحیدہ سمیت باقی رشتہ دار خواتین اسے گلے لگا کر اچھے نصیب کی دعائیں دیں اور کب وہ سب لوگ وہاں سے گھر کے لیے روانہ ہوئے، روحا کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ دوسری جانب زرقام نکاح کے وقت پورے ہوش و حواس میں تھا، مگر روحا کی غائب دماغی دیکھ اسے اس فیصلے کے غلط ہونے کا احساس ہونے لگا۔ وہ کسی روبوٹ کی جیسے ہر احساس سے عاری لگ رہی تھی۔ اسے لال رنگ کا فینسی ڈیزائنر جوڑا پہنایا گیا تھا، میک اپ کے نام پر بس لال لپسٹک اور آنکھوں میں کاجل جو یقیناً شازیہ بیگم نے ہی لگایا تھا۔ سر پر البتہ گوٹے سے سجا بھاری دوپٹہ کچھ کچھ اسے دلہن کا روپ دینے کا کام کر رہا تھا۔ زرقام کو روحا کا ایسا روپ دیکھ دکھ ہوا۔ ایسی بے تاثر دلہن وہ زندگی میں پہلی بار دیکھ رہا تھا، اور ایسی دلہن اس کی دلہن تھی۔ یہ چیز اسے اندر تکلیف پہنچا رہی تھی۔ وہ انا پرستہ کسی کو آج تک اس نے کسی بات کے لیے مجبور نہیں کیا تھا، جو انکار کر دے اسے تو وہ دوسری بار کوئی بات تک نہیں کہتا تھا، اور یہاں ایک لڑکی کو مجبور کر کے اسے نکاح کر بیٹھا تھا۔ چلیں، امین صاحب نے اسے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے مخاطب کیا تو وہ چونکا۔ میں جانتا ہوں بیٹا، یہ سب ابھی بہت مشکل ہے، بہت عجیب لگ رہا ہوگا، مگر یہی بہتر تھا۔ ایسا ایسا سب ٹھیک ہو جائے گا، کوشش کرنا سب ٹھیک ہی رہے۔ انہوں نے اسے تسلی کے ساتھ آخر میں نصیحت دی اور گھر کے لیے چلے آئے۔ گاڑی میں بھی پچھلی سیٹ پر بیٹھی روحا ہر احساس سے عاری بس باہر کی جانب دیکھے جا رہی تھی۔ سفیان گاڑی چلا رہا تھا تو زرقام آگے بیٹھا تھا، مگر اس کا سارا دھیان پیچھے بت بنی بیٹھی روحا پر تھا۔ وہ لوگ گھر پہنچے تو روحا نے اندر آتے ہی اپنے اوپر اوڑھا بھاری گوٹے والا دوپٹہ اتار دیا اور بنا کسی سے کچھ بولے بھی کان کے انداز میں سیڑھیاں چڑھتی اوپر چلی گئی۔ کوئی کچھ نہ بولا۔ شازیہ سفیان کو کوئی اشارہ کرتی اپنے پیچھے آنے والے مہمانوں کی جانب متوجہ ہو گئیں تو زرقام بھی امین صاحب اور چند دوسرے مرد حضرات کے ساتھ ڈرائنگ روم میں چلا گیا۔ کھانے کا سلسلہ شروع ہوا تو مہمانوں کی کھانا کھلانے میں شازیہ کی مدد ان کی کزن نے کروائی۔ زرقام بیٹا، میں یہاں مہمانوں کے ساتھ مصروف ہوں، روحا نے کل سے کچھ نہیں کھایا، اسے بلا لاؤ۔ شازیہ نے زرقام سے کہا کیونکہ سفیان کو وہ کسی کام سے باہر بھیج چکی تھی۔ وہ نہیں آئے گی ماما، آپ کھانا کمرے میں بھجوا دیں۔ زرقام نے مہمانوں کو دیکھتا آہستہ آواز میں مگر پر یقین لہجے میں کہا۔ تو پھر تم ہی کھانا دے آؤ۔ مہمانوں کی جانب اشارہ کرتے شازیہ نے آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ کہا تو زرقام نے سمجھتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا اور پھر شازیہ کی کزن فوزیہ کے ہاتھ سے کھانے کی ٹرے پکڑے روحا کے کمرے کی جانب چلا گیا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک دی تو کوئی جواب نہ آیا۔ آواز وہ دینا نہیں چاہتا تھا کیونکہ نیچے قیام گاہ میں موجود لوگ جن کا دھیان اوپر آتے زرقام کی جانب ہی تھا، انہیں وہ مزید متوجہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آہستہ سے دروازہ کھلا اور اندر جھانکا تو کمرہ خالی تھا۔ روحا شاید باتھ روم میں تھی، اس نے سوچا۔ زرقام ابھی اندر آیا ہی تھا جب روحا ڈریسنگ روم سے اپنے لیے لباس پکڑے باہر آئی۔ وہ یقیناً لباس تبدیل کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ زرقام کو دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رکی اور بیڈ پر پڑا اپنا دوپٹہ اٹھا کر اوڑھا۔ تمہارے لیے کھانا لایا تھا۔
روحا کی نظروں نے اسے صفائی دینے پر مجبور کیا۔ بھوک نہیں ہے مجھے، وہ رکھائی سے بولی تو وہ کچھ دیر اسے دیکھے گیا۔ غصے سے چہرہ لال ہو رہا تھا اور ہونٹوں پر میٹھی میٹھی لپسٹک اب بھی موجود تھی۔ آنکھوں کا کاجل بھی رونے کے سبب پھیل چکا تھا۔ تم نے کل سے کچھ نہیں کھایا روحا، اسے دیکھتے دیکھتے زرغام نے کہا۔ میں کہہ رہی ہوں بھوک نہیں ہے، سمجھ نہیں رہے آپ؟ وہ بدلحاظی سے ہاتھ میں پکڑے کپڑے بیڈ پر پٹک کر بولی تو زرغام نے ایک گہری سانس لے کر خود کو پرسکون کیا۔ روحا ہر بات ضد کرنے کے لیے نہیں ہوتی، پلیز کچھ کھا لو، وہ نرمی سے بولا جس نے روحا کو مزید تیش دلایا۔ پہلے کون سی ضد چلنے دی ہے آپ نے؟ یہی چاہتے تھے نا آپ کہ میری دوست مجھے خود غرض سمجھے، تو ہو گیا، کر لیا اپنی دوست کے منگیتر سے نکاح، وہ بھی اس سے چھپ کر۔ وہ چلائی تو زرغام لب کچل کر رہ گیا۔ روپ، مت بلائے مجھے اس نام سے، اس نے انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا۔ تم بھی جانتی ہو جو ہوا وہ سب میں بھی نہیں چاہتا تھا، تمہاری طرح میں بھی حالات کا شکار ہوں۔ اب اس معاملے میں مل کر بیٹھ کر حل نکالنے کے بجائے تم میرے خلاف محاذ کھولے کھڑی ہو، زرغام نے شکوہ کیا۔ جی تو فرینڈس، اب تک صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ناول کی ایپیسوڈ؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ جلد حاضر ہوں گی آپ لوگوں کے لیے اگلی قسط کو لے کر، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، دعا میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔